اور قرآن یہ کہتا ہے یہ جو بل ہے کہ 18 سال سے پہلے نکاح نہیں ہو سکتا، جو نکاح کرے گا تو وہ جرم ہوگا، جو نکاح کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون آپ کا آئین 73 کے بھی خلاف ہے، اور یہ قانون آپ کا قرآن اور سنت کے بھی خلاف ہے۔ ہم ایسے قانون کو جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں اور ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ 1973 میں آئین بنایا گیا، متفقہ طور پر علماء کرام کے نگرانی میں آئین بنایا گیا، اور وہ آئین جو ہے پاس ہوا۔ اس آئین کے آرٹیکل نمبر 2 میں یہ موجود ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، اور اسی آئین 73 کے آرٹیکل نمبر 227 میں لکھا ہوا ہے تمام قوانین موجودہ دور میں جو بنائے جائیں گے وہ قرآن اور سنت کے مطابق بنائے جائیں گے، اور ملک پاکستان میں کوئی قانون قرآن اور سنت کے خلاف اور منافی ہرگز نہیں بنایا جائے۔ یہ آئین پاکستان کی میں بات کروں، ہندوستان کی میں اس آئین کے باوجود کہ ملک پاکستان میں قرآن اور سنت کے خلاف منافی کوئی قانون پاس نہیں ہو سکتا اور نہیں بنایا جائے گا، وہ قابل تسلیم نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود ہمارے لبرل جو لوگ ہیں اور ان کی دقیانوسی باتیں ہیں، اور وہ مغربی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے نظام اور اس طرح کی چیزیں ہم اس آزاد مملکت اور ریاست جو اسلام کے نام پر بنا تھا اس میں ہم لے کر آئے۔ اسمبلی میں بل پیش ہوا، بل پاس کرنے والے امریکہ سے نہیں، آپ کے مسلمان ہیں اور آپ کے نمائندے ہیں۔ جس نے پی پی کو ووٹ دیا اس کا نمائندہ وہاں پر موجود ہے، جس نے نون لیگ کو ووٹ دیا اس کا نمائندہ موجود ہے، جس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اس کا نمائندہ موجود ہے، اور پاس کرنے والے وہی۔ اس سے پہلے بھی یہ بل لایا گیا، شیریں مزاری کہتی ہے کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ یہ جو نکاح ہوتا ہے 18 سال سے پہلے کی عمر۔ شیریں رحمان نام ہے اور کام شیطان والے۔ شیریں رحمان نے ابھی دوبارہ بل پیش کیا اور متفقہ طور پر پاس ہوا۔ ووٹ دینے والے کون ہیں؟ آپ کے نمائندے ہیں، مبارک۔ ہم اس لیے کہتے ہیں ہر میدان میں ہر محاذ میں علماء کرام کا ہونا ضروری ہے، اور علماء کرام کے ساتھ تعاون، اور ہر میدان میں یہ آپ کا فریضہ بنتا ہے۔ مخالفت کرنے والے کتنے ہیں؟ 3 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں۔ یہاں پر تو جمہوریت ہے، وہ کہتے ہیں بھائی کتنے لوگوں نے ووٹ دیا؟ 50 نے کہا کہ یہ بل پاس ہو جائے۔ بھائی کتنے لوگ کہتے ہیں پاس نہ ہو جائے؟ یہ 4 بندے کہہ رہے ہیں، چلو بھائی پاس ہو گیا۔ یہ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ نون لیگ والے ہیں۔ نون لیگ خلیل ناصر کہتے ہیں کہ فلاں مسئلہ ہے، اور شیریں رحمان پی پی والی کہتی ہے فلاں مسئلہ ہے، شرمیلا فاروقہ کہتی ہے کہ یہ مسئلہ ہے، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ نام شرمیلا اور کام بے حیائی کے اور باتیں بے حیائی کے۔ آپ ہمیں درد ہوگے کہ اسلام کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بالکل فضول اور بکواس قسم کی جو ہے باتیں ہیں کہ اسلام کے اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے تو نکاح کا پیغام دیا ہے کہ آپ کو ایک صحیح طریقے کے ساتھ بندھن میں آپ کو باندھا جائے تاکہ آپ فسق اور فجور اور زنا کے اڈے وہ بند ہو جائیں۔ اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی باتیں تو آپ کے سامنے ہے، جب تک دودھ ملے تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ دودھ ملے تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان لوگوں کی باتیں تو یہ ہیں۔ لیکن الحمدللہ سینٹ میں ہمارا علماء کرام نے، جے یو آئی کے کامران مرتضیٰ نے، اور اسی طرح مولانا عطا الرحمان نے اور مولانا فضل الرحمان نے، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان نے، اور اسی طرح ایمل ولی خان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس کے مخالفت بات کی۔ ہر وہ بات
یہ بل پاس ہوا ہے لیکن پاس کرنے والے آپ کے نمائندے تھے، یہ مت بھولنا کہ آپ ادھر افسوس کر کے چلے جاؤ۔ اس میں نمائندے آپ نے جس کو ووٹ دیا ہے، چاہے پی پی والا ہے، نون لیگ والا ہے یا کوئی دوسرا ہے، آپ کا نمائندے نے وہاں پر ووٹ دیا ہے اور اس نے آپ کی نمائندگی کی ہے۔ آپ ووٹ ایسے شخص کو دو گے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ قرآن اور حدیث اور شریعت کو جاننے والا ہو، کل کوئی فیصلہ کوئی چیز شریعت کے خلاف یہ نہیں لائے گا، ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن ہم اس میں بھی جرمدار ہو جائیں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے، یہ جو بل ہے کہ 18 سال سے پہلے نکاح نہیں ہو سکتا، جو نکاح کرے گا تو وہ جرم ہوگا، جو نکاح کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون آپ کا آئین 73 کے بھی خلاف ہے اور یہ قانون آپ کا قرآن اور سنت کے بھی خلاف ہے۔ ہم ایسے قانون کو جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں اور ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ جب لڑکا بالغ ہو جائے، لڑکی بالغ ہو جائے، آپ اس کا نکاح کر سکتے ہیں۔ بات ہے کہ نہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہی کہتا ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائے، عقل مند ہو جائے، شعور آ جائے، آپ اس کا نکاح کر سکتے۔ تو لہذا یہ قانون آپ کا قرآن اور سنت کے خلاف ہے اور آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے۔ ہم ہرگز ایسے قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ہمیں ہر محاذ پر آنا پڑا تو ہم ہر محاذ پر نکلیں گے اور اس کے لیے آواز اٹھائیں گے، کیونکہ یہ جو ملک ہم نے آزاد کرایا تھا، اس ملک کی آزادی میں لاکھوں مسلمانوں کی قربانیاں موجود ہیں۔ اس ملک کی آزادی میں ہزاروں علماء کرام کی قربانیاں موجود ہیں۔ ہم ان قربانیوں کو اس رائے گا نہیں جانے دیں گے اور ہر غلط قانون کو، غلط بل کو ہم اس کو ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ آپ تیار ہو؟ بھائی قرآن اور حدیث کے خلاف بل کے لیے آپ تیار ہو؟ چاہے آپ کا نمائندہ کرے، آپ اپنے نمائندے کے خلاف بھی آواز اٹھاؤ گے کہ آپ نے غلط بل پر دستخط کیا ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ٹکراؤ میں لانے والے بل پر آپ نے دستخط کی ہے اور آپ اس میں جرمدار ہیں۔ تو ہرگز ایسا جو بل ہے، ایسا چیز جو قرآن اور حدیث سے ٹکر میں آتی ہو، ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔